مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ان کا شعر ہے کہ جہاں سے دیکھیے یک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ اب یعنی اپنے دیوان جو انہوں نے مرتب کیے، 6 دیوان، تو ان کے حوالے سے وہ ایک اچھی جو ہے وہ جانکاری رکھتے تھے، ان کو یقین تھا، علم تھا کہ ادب کے حوالے سے وہ کتنا بڑا جو کام ہے وہ سر انجام دے کر جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اکثر جو کچھ جو ہمارے نقاد ہیں، دانشور ہیں، تو تنقید نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ بہترین سے بہترین شعر جو ہے وہ بھی کلیات میر سے حاصل ہو سکتا ہے، اور برے سے برا شعر، یہ روایت بھی مشہور ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ اس تناظر میں بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی فنکار ہو، اس کا تمام جو کلام ہے وہ اعلیٰ و عرفہ ہو اور فن کی اعلیٰ ترین بلندیوں کو چھوتا ہو، اس میں ہر درجے کے جو اشعار ہیں وہ کیفیات ہیں وہ بیان ہوتی ہیں، اور یہی ایک جو بڑے شاعر کی ایک علامت بھی ہے کہ وہ خواص کے لیے بھی شعر کہتا ہے اور عوام سے بھی وہ مخاطب ہوتا ہے، اور اس کے زیادہ تر مخاطب عوام ہی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ عوام کے ساتھ ملانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ان کا اپنے دیوان کے حوالے سے ایک اور شعر آپ ملاحظہ کیجئے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو صاحب، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو یہاں سے ان کی جو دیوان کے حوالے سے ان کی جو مرتب کرنے اور اس کو جو اس کے مفاہیم کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ پھر ان کا ایک شعر جو ہے اکثر آپ نے اگر ڈرامہ جو غالب ہے وہ دیکھا ہے، وہ جہاں پر غالب جو ہے وہ ایک گانے والے گویے کو داد دیتے ہیں، ان سے شعر سنتے ہیں میر کا، تو ان کو کہتے ہیں کہ کبھی استاد ذوق کے پاس جا کر یہ پڑھیں، تو اس شعر کو بھی دیکھیں کہ یعنی پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اس طرح کے کافی اشعار جو ہر شخص جو بھی پڑھے گا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درد والا دل جو ہے اور ایک محبت والا دل جو عطا کیا ہے، وہ ان تمام جو کیفیات ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، ان کو پڑھ کر حظ اٹھا سکتا ہے اور اپنا کتھارسس جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک شعر اور دیکھیں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو اس میں بڑی باریکی اور بڑی جو ہے گہری جو رمز سے بھی بات کی گئی ہے، تو یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور شعر جو ہے وہ ملاحظہ کریں، جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو اب یعنی ریختہ کے حوالے سے جو انہوں کی جو خدمات ہیں اور ان کا جو ہے وہ خود جو ہے ان کو ادراک بھی تھا، جس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو،
چاہیے اہل سخن میر کو استاد کریں. یعنی دیکھیں کمال ہے کہ چاہیے اہل سخن میر کو استاد کریں. دوسرا اسی جو مضمون کو بیان کرتے ہوئے اسی باریکی کو کہ ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا. تو اب یعنی یہاں پر جو یہ بات چلتی ہے تو آپ نے غالب کو بھی دیکھا ہوگا، باقی بلکہ تمام جو شعراء ان کے بعد ہیں انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں، اپنی اپنی جو انداز میں ان کو بھرپور جو خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا. جس طرح غالب کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یا جس طرح غالب کا ہی ایک اور شعر کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. تو یعنی جو میر کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا گویا وہ خود ہی خام ہے، ناقص ہے اور وہ کامل نہیں ہے. تو اسی طرح ذوق نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار جو ہے وہ یوں کیا ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. تو یہ جو جس طرح اس شعر میں یعنی وہ کافی شعراء ہمارے عہد میں بھی جس طرح ناصر کاظمی ان کی تتبع میں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی اور پھر بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح جتنے بھی شعراء نے اس انداز کو اپنانے کی سب نے کوشش کی اور پھر آخر بار اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ انہی کا ہی خاصہ تھا، انہی کا ہی کمال تھا. تو رنگ میر میں جو بات جو کرنا وہ کوئی آسان نہیں ہے، اور جس مقام تک وہ غزل کو لے گئے، اردو شاعری کو لے گئے، تو شاید ہی کوئی ایسا جو شاعر اب دنیا میں پیدا ہو جو ان کی ہمسری کا یعنی دعویٰ کر سکے. جس طرح ان کا شعر ہے کہ برسوں لگی ہوئی ہیں مہر و ماہ کی آنکھیں، برسوں لگی ہوئی ہیں مہر و ماہ کی آنکھیں، تب کوئی ہمسا صاحب نظر بنے ہے. تو یہ کمال جو ہے یہ انہی کو نصیب. ایک دو اور اشعار ان کے ملاحظہ کر لیں کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، اور ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو. تو یہاں پر یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے شاعری کے اندر مختلف مضامین، مختلف کیفیات جو ہیں، ہم کسی ایک پہلو کو لے کر اس کو ان کی تمام شاعری پر منطبق کر دیں تو یہ ناانصافی ہے. تو کسی بھی شاعر کو، کسی بھی فنکار کو جانچنے کے لیے اس کے پورے کلام کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث جو ہے وہ متقاضی ہوتی ہے اس کے فن کو بیان کرنے کی. تو ایک اور خوبصورت شعر ان کا دیکھیں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں. تو اس کے علاوہ آج کا جو یہ ایک تعارفی لیکچر تھا، اس کے بعد ہم جو میر تقی میر کی جو تصور عشق ہے بالخصوص اس کو بیان کریں گے، اور میر تقی میر اور ان کی جو نظریہ اور جو نئی غزل ان کے درمیان جو ان کے نظریات اور انہوں نے نئی غزل کی کس طرح بنیاد رکھی، تو اس کے حوالے سے
بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔